یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو حق بات معلوم ہو جائے تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بیان کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ما سوائے ذکر اللہ کے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ اس کی والدہ کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے گی، نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کا بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہوں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کامیابی کا پہلا قدم آپ نے ایماندار ہونا ہے۔ حاصل کو رلانا اور لا حاصل کے لیے رونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو وہ الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ لوگ اچھوں کی تلاش میں سچوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ میں اپنے دکھ کسی سے نہیں بانٹتا، جب سہنے اکیلے ہیں تو بتا کر تماشا کیوں بناؤں۔ مشکلات میں ڈالنے والوں سے بڑا مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگدار، رسدار، خوشبودار اور ذائقے دار پھل بنانا میرے رب کی کاراگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں کو ذرا سی بات ساری زندگی سمجھ نہیں آتی کہ محبت پھیلانے سے محبت ملتی ہے اور نفرت پھیلانے سے ذلت و رسوائی۔ اپنی ناقص سوچ اور کم عقلی کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھنا اور پھر الزام قسمت پر دار دینا نہایت ہی فضول لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اسے زندگی بھر یاد رکھو، اسی طرح جو برائی کرے اسے بھی کبھی مت بھولو، نہ کبھی دوبارہ اس پر اعتبار کرو۔ کئی دفعہ تمہارے ساتھ بدی کرنے والے لوگ دوبارہ تمہاری زندگی میں آتے ہیں، شرمندگی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کہ کیا ابھی بھی تم پہلے کی طرح معصوم اور آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے والے ہو، یا حالات نے تمہیں لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت
عطا کر دی ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس سے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ برے ساتھ سے زیادہ وحشت ناک کوئی چیز نہیں اور غصے سے زیادہ گرم کوئی آگ نہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو معزز اور باوقار بنا لیتا ہے۔ کمزور وقت میں اپنے راز کسی کو مت دو، لوگ اس کا استعمال آپ کے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے خاندان کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا، اس لیے لوگوں کا برا کرنا اور سوچنا چھوڑ دیں، اپنے لیے سوچیں۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ وہ رب اپنے صبر کرنے والے بندوں پر مشکلات کے بعد راحت اور سکون ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سر بلند رکھے، آمین۔ برا بولنے اور برا سوچنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اچھا بولتے ہوں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے بھی ہوں۔ لیکن ایک سچا دوست آپ کو برا بول سکتا ہے، آپ کے بارے یا آپ کے لیے برا سوچ نہیں سکتا۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ والدین کی خدمت بھی جہاد ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرنے میں خوب محنت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ جب دل لوگوں کے رویوں، الجھنوں، غموں اور حالات سے تھک کر خالی ہو جاتا ہے تب اس دل میں رب کی محبت بڑھ جاتی ہے، دل صبر اور سکون سے بھر جاتا ہے اور ہر خلا پر ہو جاتا ہے۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال، مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ فن کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو ذاتوں سے دور رکھیں۔ کوئی کہے آپ برے ہیں تو آپ کہیں جی برے ہیں ہم۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھے دن کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔
جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ رکھ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ زندگی کا یہی چکر ہے، آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لیے لائے ہوئے سیب مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھاتے ہیں۔ جسے دیکھو فکر دنیا میں لگا ہے، سب فکر آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ جیسے ہمیشہ رہنا ہے، یہی اس طرح دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں۔ ناجائز جائیداد پر قبضہ کرنے والے افراد کا جنازہ لازمی پڑھا کریں اور دیکھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے لے کر جا رہا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید خاموشی سے سننا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہو۔ وہ کتنا سہانا دور تھا، ہر شخص قابل غور تھا۔ نہ مشکل تھی باہر کوئی، نہ ہی اندر کوئی چور تھا۔ وہ کتنا سہانا دور تھا۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ دکھ دے بامبڑ چار چفیرے، سکھ بس تیرا پیار نمائیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب خامیوں خوبیوں والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن ہمارے لفظ، ہمارے رویے کبھی کبھی اتنے بدصورت ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا چاہے آپ کے کہنے پر، آپ کی مذاق اڑانے پر آپ کے سامنے مسکرا دے، لیکن تنہائی میں جب وہ سوچے گا نہ جانے کتنا تکلیف دہ ہوگا اس کے لیے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کریں، شکر ادا کریں اپنے رب کا، جس نے آپ کے عیب چھپا کر لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی، لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یوں آپ پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں انسانی محبتوں میں شدت اختیار کرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اس لائق نہیں ہوتے کہ ان سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مان ٹوٹتے ہی ہیں، الفاظ کے خنجر لگتے ہی ہیں، لہجوں میں اجنبیت آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے انسانی محبتوں سے خوف آتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر موت کو بھول چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت بھی ہمیں بھول چکی ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں
بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے ہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بھی بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بنتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ میرے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے پروردگار، قیامت کو بھی پردہ پوشی کرنا اور میری مغفرت فرمانا، آمین۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔